علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر زمان پر بلند تر صلوات۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے برائے مہربانی تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باقی بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ قبلہ کی والدہ کو، رضا علی صاحب کو، عقیل بھائی کی ہمشیرہ سیدہ ام فروہ، سید علی اکبر زیدی، شبانہ ندیم اور میرے والد کو صحت و تندرستی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حجت اسلام مولانا سید صفت حسن رضوی، حجت اسلام مولانا سید ذیشان ہدایتی، میری والدہ سیدہ فوزیہ حیدر، سید شمس الحسین حیدر، سنجیدہ بیگم، قمر الحسین حیدر، نعیم حیدر زیدی، سید حیدر مہدی، سید سعید اختر، خورشید زہرا، ندیم حیدر اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات لاہور کی سرزمین پر گزشتہ 3 شبوں سے اسی آیت مجیدہ کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 مجلسیں جو گلستان زہراء بٹروٹ پر ہوئی، اور آج یہ جناب بدر حیدر صاحب کے مودت کدے پر
مجلس ہو رہی ہے، یقین ہے مجھے کہ بیشتر سامعین مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور ان کے اذہان عالیہ میں تسلسل گفتگو محفوظ ہوگا۔ ممکن ہے کچھ نئے حضرات خاص آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، اس لیے 2-3 فقرے تسلسل کلام کو برقرار رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اور جس سورہ کے متعلق میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آپ کا دل چاہے تو اسے سورہ مائدہ کہیں، آپ کا دل چاہے تو اسے سورہ ولایت کہیں، آپ کا دل چاہے تو اسے سورہ وسیلہ کہیں، کیونکہ اکثر سوروں کے نام توقیفی نہیں ہیں۔ یہ ایک فقرہ ہے، اب اس کی بھی تشریح کر دوں۔ توقیفی کے معنی یہ ہیں کہ سوروں کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں مگر وہ بہت ہی چند نام ہیں، باقی حدیثوں سے مستفاد ہوئے ہیں یا مسلمانوں نے، مومنین نے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں نے سوروں کے نام مقرر کر لیے، اور ان میں لحاظ یہ رکھا کہ جس سورے میں جو لفظ خاص طور پر استعمال ہوا یا جس سورے میں جو واقعہ بطور خاص استعمال ہوا، اس واقعے کی نسبت سے یا اس لفظ کی نسبت سے اس سورے کو یاد کرنے لگے۔ مثلا سورہ بقرہ، سورہ بقرہ یعنی گائے والا سورہ، کیوں اس کا نام سورہ بقرہ ہوا؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نام سورۃ البقرہ نہیں ہے، چونکہ اس میں گائے کا قصہ نقل ہوا ہے، اس لیے اس سورے کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ تو یہ جو اسماء ہیں سوروں کے، قرآن مجید کی سورتوں کے جو اسماء ہیں، اب دیکھیے یہ زبان ہے، سوروں کے اسماء کہیں یہ بھی صحیح ہے، سورتوں کے اسماء کہیں یہ بھی صحیح ہے۔ یہ کبھی کبھی تشریح کرنی پڑتی ہے کہ لوگ بعد میں یہ نہ سوچیں کہ کون سا لفظ صحیح کہا تھا کون سا غلط۔ اردو میں سورت یہ لفظ موجود ہے، سورتوں کے نام، یہ توقیفی نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کسی مجلس میں کہ سورہ مبارکہ حمد کے 25 نام ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں، بعض نے تقریباً 5، 6، 7، 8، 10 تک تو اکثر مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ مثلاً چونکہ قرآن مجید کھولیے تو شروع اسی سورے سے ہوتا ہے، یعنی ابتدا آغاز اسی سے ہے، اس لیے اس سورے کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ فاتحہ یعنی، اب دیکھیے بعض وقت بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے کس طرح وضاحت کروں۔ بہت سے ذہنوں میں تو فاتحہ کے بس ایک معنی ہوں گے، جب کوئی گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نذر کرتے ہیں، اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ اصل میں فتح سے ہے، فتح کرنا یعنی بند قلعے کو کھولنا۔ تو فتح یفتح یعنی کھولا، ٹھیک ہے نا، فاتح کھولنے والا، فاتحہ اسی میں تائے تانیث لگ گئی، یعنی وہ سورہ جس سے قرآن کھلتا ہے۔
اب یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فاتحہ کے یہاں دو معنی ہوں گے. ایک معنی یہ ہے کہ وہ سورہ جس سے قرآن شروع ہوتا ہے اور وہ سورہ جس سے قرآن کھلتا ہے. سورۃ الفاتحہ، تو اس اعتبار سے یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اب معنویت سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، چونکہ یہ سورہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس لیے اسی سورے کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد اس میں نہ پڑھی جائے. اچھا، چونکہ پورے قرآن کا مضمون اس میں سمٹا ہوا ہے اس لیے اسی سورے کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. لفظ ام صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ ماں کو لفظ ام کہتے ہیں، اور اس لیے صرف مؤنث جو چیزیں ہوں ان کو ام کہا جائے. ام ہر اس حقیقت کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے جس میں اصالت اور جامعیت ہو. اصالت ہو اور جامعیت ہو. اگر یہ مضمون ذہن میں رہے اور یہ معلوم ہو کہ ام الکتاب کے کیا معنی ہیں تو شاید یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے رسول کو امی کیوں کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اب وہ ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں چونکہ پورے قرآن کا مضمون اس میں سمٹا ہوا ہے، سمویا ہوا ہے. اب چونکہ یہی سورہ شفا بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو اسے کسی چیز سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں میں کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ یہ سب صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لوگ ملتے ہیں، بیمار ہیں، فلاں بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ، کوئی ذکر. ارے سب سے بڑا نسخہ کیمیائے قرآنی، شفاء روحانی اور جسمانی دونوں کے لیے سورہ فاتحہ ہے، اور اس لیے اس سورے کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، بلکہ الشافیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الشافیہ، یعنی یہ شفا دینے والی صورت ہے. بہرحال یہ چند نام میں نے لے لیے مثال کے طور پر کہ ایک سورے کے ایک سے زیادہ نام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس لیے یہ سورہ مائدہ جو ہے 5واں سورہ، اسے آپ سورہ مائدہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ نعمات الہیہ سے بھرا ہوا سورہ ہے. کسی چیز سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں میں کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ یہ سب صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لوگ ملتے ہیں، بیمار ہیں، فلاں بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، کوئی دعا بتائیے، کوئی تعویذ، کوئی ذکر. ارے سب سے بڑا نسخہ کیمیائے قرآنی، شفاء روحانی اور جسمانی دونوں کے لیے سورہ فاتحہ ہے، اور اس لیے اس سورے کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، بلکہ الشافیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الشافیہ، یعنی یہ شفا دینے والی صورت ہے. بہرحال یہ چند نام میں نے لے لیے مثال کے طور پر کہ ایک سورے کے ایک سے زیادہ نام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس لیے یہ سورہ مائدہ جو ہے 5واں سورہ، اسے آپ سورہ مائدہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نعمات الہیہ سے بھرا ہوا سورہ ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا بھی ذکر اس سورے میں موجود ہے. خدا کی قسم
اسلامیہ، یہ امت قرآن جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ وہ پروردگار جس کی ذات نامتناہی، جس کے اسماء نامتناہی، جس کے صفات نامتناہی، جس کے افعال نامتناہی، جس کے فیوزات نامتناہی، جس کا خزانہ نامتناہی، جو اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ اس کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، مگر اس نے خود اعلان کر دیا کہ ہم نے تو اپنی سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا کر دی۔ ہم دعویٰ کریں تو قابل بحث ہوگی بات، اب وہ خود اگر کہہ دے کہ ہم نے نعمت تمام کر دی، جو نامتناہی خزانہ رکھنے والا قادر مطلق ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے نعمت تمام کر دی۔ سوچئے گا، سوچئے گا اس موضوع پر۔ وہ کہہ رہا ہے ہم نے نعمت تمام کر دی، یعنی جیسے کہہ رہا ہوں ہمارے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت تھی تمہیں دے دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ اتممت، اس لفظ پر بحث کی گنجائش ہے، لیکن اب اگلی بار میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ خالص عربی مجمع ہو، عربی جاننے والا ہو، عربی کا ذوق رکھتا ہو، عربی صرف اور اشتقاق اور نحو کا لطف رکھتا ہو، لذت، صرف صیغہ رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ تو اندازہ ہوگا کہ اتممت، بھئی یہی کلمہ یہاں کیوں آیا اور یہ آہنگ کیوں آیا، یہ صوتی آہنگ اور یہ صیغہ یہاں کیوں آیا؟ بس سوچتے رہیے گا، جو اہل ذوق ہیں، اہل تحقیق ہیں، وہ اس پر غور کریں گے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ پر ختم نبوت کیوں ہو گئی؟ ارے جب اس کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت تھی آ گئی تو نبوت کے تسلسل کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ لفظ ختم پہ اٹکے رہتے ہیں۔ اگر ختم النبیین کی ترکیب نہ بھی آتی تو یہ آیت کافی تھی اعلان ختم نبوت کے لیے۔ خدا کی قسم یہ آیت اس سے زیادہ صاف اور صریح بطور نص دلالت کرتی ہے ختم نبوت پر۔ صحیفہ آدم میں یہ آیت نہیں ہے، صحیفہ نوح میں یہ آیت نہیں ہے، صحف ابراہیم میں یہ آیت نہیں ہے، توریت میں یہ آیت نہیں ہے، انجیل میں یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت قرآن محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ، دین مکمل ہو گیا۔ نبوتیں کس لیے آتی تھی؟ دین لے کے آتی تھی۔ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ دین لے کے آتے تھے۔ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ اللہ کی نعمتوں سے آشنا کرنے کے لیے آتے تھے۔ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ تاکہ بندوں کو خدا سے جوڑ سکیں۔
خدا بندوں سے راضی ہو سکے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین بھی مکمل کر دیا، نعمت بھی تمام کر دی، راضی بھی ہو گیا. مگر یہ یاد رکھنا، رضی اللہ تعالی عنہ کا تمغہ اپنے لیے یا کسی کے لیے مقرر کرنے سے پہلے کہ رضایت حق کی بات نعمت کے بعد ہے. اتمام نعمت کے بعد ہے. جب نعمت تمام ہوئی تب خدا اسلام سے راضی ہوا. تو یہ سورہ مبارکہ مائدہ میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر بھی ہے، اور پھر اور کھول کے وسیلے کا بھی ذکر بھی ہے. اب یہ جو کل بات پہنچ گئی تھی وسیلے تک کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا خوف کرو اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. اب اس پر کچھ بات تو ہو گئی. اور اس کی راہ میں جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تنہا آیت، اور یہ بھی کس کی خوشی ہے؟ آقا امام زین العابدین جب بھی تم کوئی خزانہ کھولو تو تمہارے اوپر لازم ہے دیکھو اس میں ہے کیا. اور قرآن مجید کی ہر آیت خزانہ ہے. یہ امام نے فرمایا. امام سے کسی امام سید سجاد، امام سید سجاد سے اصول تفسیر سیکھو. امام نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. کسی نے پوچھا اس کے کیا معنی ہے؟ کہا یعنی وَبَيِّنْهُ تِبْيَانًا، وَبَيِّنْهُ تَبْيِينًا. ترتیل کے معنی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو تو اس کے الفاظ اور آیات کو اس طرح بیان کرو کہ بیان کا حق ادا ہو جا رہا ہے. ترتیل امام سجاد کا ایک قول اور ہے، اور وہ بھی اصول کافی میں ہے کسی مقام پر، جس میں امام نے فرمایا ہے کہ تنہا قرآن کافی ہو اور کائنات میں کچھ نہ ہو تب بھی میرے اطمینان قلب کے لیے کافی. خلاصہ مضمون، خلاصہ مضمون. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی عظمتوں اور برکتوں سے ہمارے ائمہ اہل بیت اس کا چھوڑیے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن روز قیامت شکایت کرے، گلہ کرے کہ ہم موجود تھے، انہوں نے ہماری تلاوت نہیں کی، انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں، انہوں نے ہم سے ہدایت حاصل نہیں کی، انہوں نے اپنے دل و دماغ کی روشنی ہم سے نہیں لی. یہ خیال رکھیے گا. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، کچھ ورد روز کا ہو. مثلا سورہ یاسین روزانہ پڑھیے، سورہ رحمان روزانہ پڑھیے اور اسے معصوم کو ہدیہ دیجیے. لیکن یہ ورد ہو گیا روز کا. اب درس روز کا ایک آیت صحیح، ایک آیت صحیح، مگر قرآن مجید کی ایک آیت روزانہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور توسل کیجیے امام سجاد علیہ السلام سے.
پروردگار تو جو واسطہ ہے زین العابدین علیہ السلام کا، اس آیت کا مضمون میرے دل پہ آئینہ کرتے ہیں۔ یہ مقام سخن تیرا، یہ آیت، یہ کلام، یہ میرے دل پہ روشن ہو جائے، اور پروردگار صرف روشن نہ ہو، مجھے اس کے مضمون میں ڈھال دے، اپنا سچا بندہ بنا لے۔ اللہ کا سچا بندہ بننا اس کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، اس نیلگو آسمان کے نیچے، بلکہ اس سے بھی فراتر، عرش الہی سے لے کر اور تحت الثری تک کوئی اعزاز اس سے بڑا نہیں ہے کہ انسان اللہ کا سچا بندہ ہو جائے۔ سمجھ لیا؟ امام زین العابدین کی یادوی مجلس ہے نا، تو یہ مضمون، یہ مفہوم، یہ پیغام لے کے جائیے گا۔ زین العابدین، عابدین جمع ہے عابد کی، عابد یعنی عبادت کرنے والا، عابد یعنی عبد اللہ کا، جو آداب بندگی سے جن کے ساتھ جیتا ہوں۔ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا افتخار، سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ انسان سچا عبد الہی بن جائے، اس سے بڑا کوئی احساس نہیں ہے۔ یعنی مثال ہے، اس کو جس طرح جو سمجھے، مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، تو اس سے بھی خطبہ ہو سکتا ہے دے چکے ہوں، لیکن مجھے یاد ہے میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز، کیونکہ نا عبد ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے، رسول ہونے سے بڑا اعزاز ہے، نبی ہونے سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے پڑھ دیا تشہد، اور میں دوسری آیت پڑھ لوں۔ ایک تو آپ نماز میں جب پڑھتے ہیں تشہد یا حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، اس ایک لفظ میں ہے سیرت مصطفیٰ، اس ایک لفظ میں ہے پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سوتے ہیں تو ان کا سونا بھی اللہ کی بندگی ہے، یہ جاگتے ہیں تو ان کا جاگنا بھی اللہ کی بندگی ہے، یہ کھانا تناول فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی ہے، یہ پانی پیتے ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی ہیں، وہ اللہ کی، اور سانسیں لیتے ہیں، ہر سانس ان کی بندگی ہے، ہر سانس ان کی شہادت ہے۔ اب اس سے زیادہ جملے کی وضاحت کرنے کا اس وقت موقع نہیں اور صدق میں، اور اب یہی سلسلہ رہے، یہ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں تو اللہ کی بندگی ہے، یہ کسی پہ غضبناک ہو جائیں تو اللہ کی بندگی ہے، یہ کسی کو سجدے کی حالت میں دوش پہ بٹھائیں تو اللہ کی بندگی ہے، یہ کسی کے لیے ناقہ بن جائیں تو اللہ کی بندگی ہے، یہ کسی کو اپنے بزم سے اٹھا دیں تو اللہ کی۔ ہر ادا مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندگی ادب ہے۔ ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ان کی زندگی میں دو پہلو تھے، ایک بشری اور ایک نبوی، ایک وحیانی اور ایک دنیاوی۔ حاشا وکلا، خود قرآن مجید نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر ہمارے رسول ہیں، اور رسالت پر مقدم ان کی شان ہے۔ کسی کو خراج عقیدت جب پیش کیا جاتا ہے
ہے ذاتی اور وہ نفیس ہے اور اہم ہے، تو سب سے پہلے وہی کا حوالہ دیا جاتا ہے، بعد میں کسی کی عطا کا ذکر ہوتا ہے۔ بندگی کی شان مصطفیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور رسالت اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے۔ ہے نا؟ واضح ہے یہ بات۔ مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کا ذاتی وصف بندگی ہے، اس لیے جب ہم ذاتی مصطفیٰ کا بندگی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا عہدہ منصب وہ کیا ہے؟ رسالت۔ تو کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات سراپا بندگی ہے اور ان کا منصب سراسر رسالت ہے۔ تو بندگی بہت بڑی چیز ہے، بندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اعزاز نہیں ہے بشر کے لیے۔ اور دوسری آیت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کیا اپنے رسول کو لے گیا معراج پر۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت اگر اس طرح پڑھے، کوئی آیت نہیں، یعنی اگر اس طرح عبارت پڑھے، تحریف نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، کیا گرامر میں کوئی خلل آ جائے گا؟ نحو صرف میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، عربی زبان اور گرامر کے اعتبار سے درست ہے، مگر پروردگار بھی اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا اعزاز انسان کے لیے، بشر کے لیے اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ جہاں تک بھی حضرات سن رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہا ہوں میں، پروان چڑھا ہو، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس بندے خدا کو بندے خدا کہو، خدا نہ کہو۔ دیکھو یہ ہے شیعہ علی کا، علی کی بندگی کی شان پڑھ رہا ہوں، نعرہ لگا رہا ہے۔ علی رب کہنے سے کیا فائدہ؟ علی خالق کہنے سے کیا فائدہ؟ علی خالق نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، علی رازق نہیں ہے۔ ملتان میں کسی بچے نے، کسی جوان نے شعر پڑھا اور اس میں مضمون یہ تھا کہ علی رازق ہیں۔ میں نے کہا بھائی غلط پڑھ رہے ہو، اگر جس مفہوم میں تم کہنا چاہتے ہو تو سن لو، علی رزق نہیں بانٹتے ہیں، علی تو رزق تو وہ ملائکہ بانٹتے ہیں جنہیں اللہ نے علی کا نوکر بنایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بے وجہ بے جہت مبالغہ نہ کرو، جو ان کا وصف ہے وہ بیان کرو۔ علی رزق نہیں بانٹتے، علی کے نوکر رزق بانٹتے ہیں، اور صرف علی کے نام پر رزق نہیں ملتا، علی کے غلاموں کے نام پر بھی رزق ملتا ہے۔
علی اللہ کے بندے ہیں. ہاں یہ ہے، ایک بات بتائیں، علی کیا بانٹتے ہیں؟ دنیا میں رزق تو بانٹتے ہیں وہ فرشتے جو علی کے نوکر ہیں، مگر عرش پر، فلک پر، روز محشر جنت علی بانٹیں گے. بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ بات میں کر رہا تھا کہ سب سے بڑا ناز انسان کے لیے، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا رتبہ، بلند ترین وجودی حیثیت، سمجھے یہ بات؟ اس کائنات میں بلند ترین وجودی حیثیت یہ ہے کہ انسان عبد خدا بن جائے. مکمل عبد خدا. اور یاد رکھنا، مکمل عبد خدا ہونا نہ تمام انسانوں کو میسر آیا، نہ تمام فرشتوں کو میسر آیا، نہ تمام جنوں کو میسر آیا. کامل عبد خدا کوئی ہے تو یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ. کامل ترین آپ انسان کامل کا تصور پیش کرتے ہیں، میں عبد کامل کا تصور پیش کرتا ہوں. عبدیت کاملہ، عبد کامل، خدا کا کامل ترین بندہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی بشر، سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن سے مصطفیٰ کو ملنیت کا رشتہ ہے. علی، وہ علی جنہوں نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اللہ اللہ اللہ، یہ سب بھول جاتے ہیں جملے. غلو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ مولا علی خوش ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. مولا علی کیا خوشامد پسند بادشاہ ہیں. نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. مولا علی کا خوشامد پسند، کیا رسول اللہ کیا خوشامد پسند بادشاہ ہے. خود خدا کیا خوشامد پسند بادشاہ ہے. خدا کو بندگی تو پسند ہے، خوشامد پسند نہیں ہے. اور اسی لیے حدیث ہے کہ جتنا خوف خدا ہو اتنا ہی ظاہر کرو، اس سے زیادہ ظاہر کرو گے تو منافق کہلاؤ گے. جتنا تمہارے دل میں خوف خدا جتنا محسوس کرو اتنا ہی ظاہر کرنا. دوسرے کے پاس اس سے زیادہ خوف خدا ہے، وہ اس سے زیادہ ظاہر ہوگا. کسی کے پاس تم سے کم خوف خدا ہے، اس سے کم ظاہر ہوگا. تمہارے پاس جتنا خوف خدا ہے اتنا ہی ظاہر کرو. جتنا جو نہیں ہے دل کی کیفیت وہ ظاہر کرنا چاہو گے، اس کے سامنے ظاہر کرنا چاہو گے جو دل کا حال جانتا ہے. جو دل کا حال جانتا ہے اس کے سامنے وہ ظاہر کرو گے جو دل میں نہیں ہے تو دھوکہ کسے دو گے؟ واضح ہے. ہاں علی خدا نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ خدا ملے گا نہیں بغیر علی کے. خدا راضی نہیں ہوگا بغیر علی کے. خدا جنت میں بھیجے گا نہیں اسے جو ولایت علی کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، جو ولایت علی کا دل سے مقر نہ ہو.
اس لیے کہ علی کو ولی الیکشن سے تھوڑی بنایا گیا ہے. علی کو ولی نہ الیکشن سے بنایا گیا ہے، نہ سلیکشن سے بنایا گیا ہے، نہ شورا سے بنایا گیا ہے، نہ استحسان سے بنایا گیا ہے، کسی اعتبار سے نہیں. علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے، اور ایسا ولی بنایا ہے کہ اپنا جو لقب تھا وہی عطا کیا. وہ مولا ہے، محمد مولا ہے، علی مولا. شان بندگی پیدا کریں، شان بندگی پیدا کریں، اپنی حیثیتوں کو بلند کریں، ہر ایک کے لیے دعوت بلند کریں. اچھا جب یہ طے ہو گیا کہ بندگی ہی سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام ہے جو کسی موجود کو، کسی بشر کو، کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں، متصور نہیں. یعنی اب اس سے زیادہ کیا عرصہ ہے، مثالیں دیتے تھا کافی ہے. اس کائنات میں ایک انسان کے لیے اللہ کے مکمل بندے ہونے سے بڑا، مکمل عبدیت سے بڑا کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اعزاز، کوئی وجودی رتبہ نہیں، کوئی وجودی حیثیت نہیں. تو اگر انسان اس تک پہنچنا چاہے تو مجبور ہے، کوئی اور راہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے کہ وہ اسی کے نقش قدم پر چلے جسے اللہ نے اپنا سب سے بڑا بندہ مانا ہے. یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت مصطفیٰ، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اچھا ایک بات عرض کروں، ایک جملہ آج سے پہلے کہیں عرض کیا نہیں ہے. لوگ کتابوں میں سیرت ڈھونڈتے ہیں، لوگ روایتوں میں سیرت ڈھونڈتے ہیں. جملہ تفکر کے لیے سوچئے گا. یہ فقیر عرض کرتا ہے لفظ سیرت کا اطلاق ہی زندہ کردار پر ہوتا ہے. لکھی ہوئی تحریر پر سیرت کا اطلاق نہ کریں. سانس لیتے ہوئے زندہ کردار کو سیرت کہتے ہیں. اور اگر ایسی سیرت مصطفیٰ تلاش کرنی ہوگی تو یا علی کے دروازے پر جائیں گے یا حسن کے دروازے پہ جائیں گے. اس فقیر کا مطلب یہی ہے. میں تو زندہ کردار کو سیرت کہتا ہوں. یعنی حق کے لفظ میں جو معنی پنہا ہیں، سیرت، یہ زندہ کردار کے لیے استعمال ہوگا. یہ بے جان تحریروں کے لیے نہیں، یہ بے جان تحریروں کے لیے نہیں. السیرہ یہ زندہ اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو قرآن اور مصطفیٰ سے وابستہ رہنا، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا، ان کی سیرت، ان کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے. تو پھر اللہ کو یہ انتظام بھی از راہ لطف کرنا ہوگا کہ ہر دور میں کوئی زندہ کردار مصطفیٰ موجود ہے.
ہر دور میں کوئی زندہ کتاب ہونی چاہیے، ہر دور میں حضور کی بولتی ہوئی سیرت ہونی چاہیے، ہر دور میں حضور کی سانس لیتی ہوئی سیرت ہونی چاہیے، اور وہ ہے، اسی لیے تو حضور نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب اور میری عترت، میری ذریت، میرے اہل بیت۔ یہ میرے اہل بیت کیا ہیں؟ یہ میری بولتی ہوئی سیرت ہے، یہ میری زندہ سیرت ہے۔ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی اس آیت کے ذمے بہت سے مطالب باقی رہ گئے، لیکن آج بہرحال کسی حد تک چاہتا ہوں کہ یہ مضمون آج کسی حد تک ایک اختتام تک پہنچ جائے۔ تو ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ عرض کر چکا میں کہ ایک لفظ تقویٰ میں زندگی کا ہر مسئلہ شامل ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور کیجیے آگے کی منزل وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ذریعہ اختیار کرو۔ حکم ہے، جب حکم آ گیا نا تو اب بے وسیلہ آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، وسیلہ اختیار کرو۔ اور کل وسیلہ کس لیے اختیار کرو، کیسے کیسے وسیلے اختیار۔ اب پھر اس دنیا کے تعلق سے جو بات میں نے عرض کی تھی وہ ذرا دل جگر تھام کے بیٹھیے اور سنیں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کل کی گفتگو ہے ذہن میں، یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ، اور عجیب امتحان گاہ، جہاں نصاب ساتھ ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ امتحان گاہ میں استاد یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے پڑھا چکے ہیں اب ہم کچھ تمہیں نہیں بتائیں گے تو امتحان ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے دو لفظیں استعمال کی تھی، یہ اس دنیا میں جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے آسان ترین بھی ہے اور مشکل ترین بھی ہے۔ آسان ترین کیسے؟ جو واقعاً سعادت مند ہیں، جو واقعاً اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، جو واقعاً اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشنودی پروردگار کی چاہتے ہیں، جو واقعاً فلاح چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، جن کی طبیعتوں میں ذہنوں میں انحراف نہیں ہے، جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہے۔ اصل الاصول یہ ہے، خدا کی محبت اصل الاصول ہے۔ تمام نیکیوں کا سرچشمہ خدا سے محبت کرنا ہے۔ خدا کی محبت تمام خیرات و سعادات کا سرچشمہ ہے، اور اسی کے مقابلے میں تمام نحوستوں اور گناہوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت، دنیا سے محبت، حب الدنیا، دنیا کی محبت ہر خطا، ہر غلطی، ہر گناہ کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کی محبت، ہر نیکی، ہر سرفرازی، ہر سعادت مندی کی بنیاد اللہ سے محبت بنتی ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے اور اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ استاد غائب نہیں ہے، مدد کرنے والا غائب نہیں ہے۔ ارے جو وہاں ترازو نصب کی جائے گی نا روز جزا، وہ ترازو مجسم یہاں بھیج دی گئی ہے۔
وہاں جو ترازو نصب ہوگی محشر میں، نیکیوں اور برائیوں، اعمال کی ترازو، اعمال کی ترازو جو فیصلہ کرے گی خسارے میں کون ہے اور نفع میں کون ہے، وہ ترازو وہاں نصب ہوگی نا، وہ ترازو بھی یہاں موجود ہے، وہ میزان یہاں بھیج دیا گیا، وہ میزان یہاں بھیج دی گئی۔ اب بس اشارہ کروں گا اور آپ حضرات تو اہل ایمان ہیں، اہل ذوق ہیں، آپ کے پاس وہ لٹریچر موجود ہے۔ آپ میں سے جو حضرات زیارت جامعہ پڑھتے ہوں یا زیارت معصومین، اس میں ایک فقرہ آتا ہے، السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو تم پر اے اعمال کی ترازو۔ عمل کی ترازو کیا ہے؟ اب پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں، اور اہل نظر کے لیے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیے، جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی اس کی ترازو ہوتی ہے۔ یہ لفظ وزن جو ہے بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، وزن، جیسے شعر۔ ایک تو وزن چلیے مادی چیزوں سے شروع کریں۔ ہم جب بیمار پڑتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، تو ہمارا یہ جسم تولا جاتا ہے، تو ترازو ہوتی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ 70 کلو کے ہیں کہ 80 کے ہیں کہ 100 کے ہیں، وزن زیادہ ہے کم ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو عمر ہے اس کے لحاظ سے آپ کا وزن کم ہے یا زیادہ ہے، تو اسی حساب سے تو یہ جسم تولا جاتا ہے۔ سب کو تجربہ ہوگا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا، پہلے تو گھروں میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں آتی تھیں، وہ بھی تول کے آتی تھیں، تو وہ جس طرح کی وہ بڑی بڑی ترازویں ہوتی تھیں لکڑی تولنے والی، تو لکڑی تولنے کی ترازو ویسے ہی ہوگی جس میں لکڑی تولی جا سکے۔ لوہا تولنے کی ترازو ویسی ہوگی جس میں لوہا یا فولاد تولا جا سکے۔ اچھا، جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں تو آپ بتائیے کہ سونا تولنے کے لیے اگر وہ ترازو استعمال کی جائے جس میں لکڑی تولتے ہیں تو سودا قاعدے کا ہوگا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، حق اور انصاف نہیں ہوگا۔ تو سونا تولنے کی ترازو الگ ہے۔ یہ نگینے، عقیق، یاقوت، ہیرا، الماس، اسے تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے۔ جتنی نفیس شے ہوگی ویسی نفیس ترازو ہوگی۔ جتنی نفیس چیز ہوگی ویسی ہی نفیس ترازو ہوگی۔ اچھا، نفیس ہی سے یہاں پھر کہہ دوں کہ اسی لیے رسول نے کہا میں 2 نفیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب ذرا اور نفیس کا مطلب اب مادیات سے نکلیں ذرا۔ ابھی تک تو وہ چاہے لکڑی ہو، لوہا ہو، کوئلہ ہو، پتھر ہو، فولاد ہو، یہ سب کیا ہیں؟ مادی چیزیں۔ لیکن اب ذرا اس سے باہر نکلیں۔ یہ جو شعراء سے بھی لبریز ہوگا یہ مجمع ماشاءاللہ، لاہور دبستان شعر و ادب بھی ہے، تو شعراء بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یا نہ مبتدی کے لیے کہ بھائی یہ شعر تمہارا وزن میں نہیں ہے، بھائی یہ کون سا وزن ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض حضرات تو ایسے ناموزوں طبع ہوتے ہیں، طریقے کا وزن ہوتا ہے، وزن صرفی الگ ہوتا ہے اور وزن عروضی الگ ہوتا ہے، اور پھر جب لفظ کا وزن سمجھ میں آیا تو معنی کا بھی وزن سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو جب لفظ کا وزن ہے، معنی کا وزن ہے، مضمون کا وزن ہے، پیغام کا وزن ہے، تو عمل کا وزن بھی ہوگا۔ عمل کا وزن ویسے ہی ہوگا جیسا عمل کا وزن ہونا چاہیے۔ تو اب ہمیں نماز سکھائی گئی، تولی جائے گی کہ نماز معیار پر ہے یا نہیں، کس کی نماز کے مقابل میں تولی جائے گی؟
نماز ایک عمل ہے نا، کس کی نماز کے مقابل میں تولی جائے گی؟ کوئی تو معیاری نماز ہوگی جس کے مقابل میں تولی جائے گی یہ نماز ٹھیک ہے، مکمل ہے یا نہیں۔ روزہ رکھا، کس کے روزے کے مقابل میں ہمارے روزے تولے جائیں گے؟ حج کیا، کس کے حج کے مقابل میں ہمارا حج تولا جائے گا؟ زکوٰۃ دی تو کس کی زکوٰۃ کے مقابل میں تولا جائے گا؟ یہ عمل کے زکوٰۃ دی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کا عمل اتنا معیاری ہوگا کہ سارے مخلوقات کے اعمال کو اس کے عمل کے مقابلے میں رکھ کر تولا جائے گا۔ جس کے عمل کے مقابلے میں ساری مخلوقات کے اعمال کو تولا جائے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ اعمال کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور جن کے اعمال کو وہاں سامنے رکھ کے جانچا جائے گا، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، انہیں یہاں بھیج دیا گیا۔ خود حضور موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے، امیر المومنین موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے، حسن و حسین موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے جو یہاں بھی توجہ سے رسول کی نماز نہ دیکھیں وہ ویسی نماز ادا کہاں سے کریں گے جو روز جزا میزان پر کامل اترے؟ بات سے بات نکلتی چلی جائے رہی۔ بات یہ تھی کہ اس عرصہ امتحان میں، اس امتحان گاہ میں سلونی کہنے والے بھی ہیں۔ پوچھ لو، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی سوال مشکل ہے، کوئی تھیورم سالو نہیں ہو رہا ہے، پوچھو، موجود ہوں۔ زمین کی بات ہو تو پوچھو، آسمان کی بات ہو تو پوچھو، قرآن کی بات ہو تو پوچھو، دین کی بات ہو تو پوچھو، شریعت کی بات ہو تو پوچھو، کسی آیت کے بارے میں پوچھو کہ کہاں نازل ہوئی، ہم بتانے کے لیے موجود ہیں۔ کون سی آیت شب میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت صحرا میں نازل ہوئی، کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی، کون سی آیت سر میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھ لو۔ یہ امتحان گاہ میں ہے گفتگو، اور اللہ نے کہا ہے تم سے نماز پڑھنے کو نہیں آتی، ہمیں دیکھو کیسے پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کو کہا ہے، ہم سے دیکھو کیسے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو کہا ہے، ہمیں دیکھو کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر دل میں سخاوت ہے، بخل نہیں ہے، تمہاری طبیعت بخیل اور شفیع نہیں ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، نماز کی حالت میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہر طرح سے اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے موجود ہے اس عرصہ گاہ میں، جہاں جو امتحان گاہ ہے۔ تو کتنا آسان ہے یا نہیں امتحان؟ اور ایسے بندے ہیں جنہوں نے بتایا کہ آسان ہے۔ سلمان نے بتایا آسان ہے، ابو ذر نے بتایا آسان ہے، حذیفہ نے بتایا آسان ہے، عمار یاسر نے بتایا آسان ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری نے بتایا آسان ہے۔ ایک طویل فہرست ہے ان کی جو بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں بہت آسانی سے انسان گزر سکتا ہے اگر واقعاً پیرو مصطفیٰ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ وقت تو تمام ہو گیا، میری طاقت بھی کوئی بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر انشاءاللہ آج کسی اور منزل تک گفتگو کو آگے بڑھا۔ مشکل کیسے میں نے کہا تھا آسان ترین بھی ہے اور مشکل ترین بھی۔ اب مشکل ترین کا ایک رخ دکھا دوں، حقیقت میں مشکل ترین ہے۔ مشکل ترین کیوں ہے؟ اس انسان کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا،
اس انسان کو اللہ نے ارادہ بھی دے دیا، اس انسان کو اللہ نے کچھ اپنا ذوق بھی دے دیا، مزاج بھی دے دیا، اور مزاج دے کے پرکھا کہ بندگی کہاں تک کرنا چاہتے ہو۔ اب دیکھیے کیسی کیسی مشکل ہے، اور کیسے کیسے انسان اپنے انداز سے تفسیریں کرنے لگتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ کڑی شرط ہے، دقیق شرط۔ اب وہی جہاد قبول ہوگا نا جو اللہ کی راہ میں ہو، زمین کی راہ میں نہیں، اقتدار کی راہ میں نہیں، کشور کشائی کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں۔ اور یہ وہ دقیق راہ ہے کہ جو معصوم ہی بتا سکتا ہے کہ کس وقت جنگ کرنی ہے، کون سی جنگ خدا کی راہ میں ہے اور کون سی جنگ خدا کی راہ میں نہیں ہے۔ اور معصوم کے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، ان کی ہدایت میں، ان کے پرچم کے تلے، ان کی اجازت سے جو جنگ ہوگی وہ ہوگی فی سبیل اللہ۔ یا اگر وہ تشریف فرما نہیں ہے ظاہری طور پر، حجابات نور میں ہیں، تو پھر کوئی ایسا ہو جو مرضی خدا و مرضی مصطفیٰ کا جاننے ہو، وہی جہاد مقبول بارگاہ الہی ہوگا جو خدا کی راہ میں ہو۔ اب پھر ذرا رکیے، آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، اور حدیث کی دوسری اور بہت سی کتابوں میں عجیب و غریب واقعات موجود ہیں، عجیب و غریب مثالیں ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، یعنی کہا مشکل ترین بھی ہے، آسان ترین بھی ہے امتحان، مشکل ترین، حضور موجود ہیں۔ زیادہ تر محدثین کا قول یہ ہے کہ یہ جنگ احد ہی کا واقعہ ہے۔ حضور کے ساتھ جنگ کرنے والے جنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک شخص ایسا ہے جس کا نام قزمان ہے، کہ وہ مدینے سے نکلا اور اس نے ایسی لڑائی لڑی کہ تمام فوج مسلمین کہتی تھی کہ اس نے تو جنگ کرنے کا اور جاں فروشی کا حق ادا کر دیا۔ کیا جنگ کی ہے، کیا بے جگری سے جنگ کی ہے، اور وہ قتل ہو گیا۔ اور حضور نے کہا یہ سیدھا جہنم میں گیا۔ یہ ہے عبرت، یہ ہے عبرت۔ حضور موجود ہیں، حضور کا پرچم ہے، پرچم اسلام ہے، صحیح ترین کتابوں میں ہے۔ حضور قوت دکھانا چاہتا تھا، خدا پیش نظر نہیں تھا۔ آج کے دور میں جو جہاد کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، دوسری کتابیں دیکھیے، ان کی شرحیں دیکھیے، اور فرمانے تو اللہ کی راہ میں رہنا، امتحان میں کامیاب ہونا، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونا اس دنیا میں آسان بھی ہے
اگر انسان واقعاً دل سے خدا سے محبت کرتا ہو اور پورے وجود کے ساتھ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہو، اور مشکل ترین بھی ہے اگر وہ سرکار رسالت مآب کے ہوتے ہوئے بھی نفس کا بندہ ہو. یہ عبرت کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے. یاد رکھیے وجاہدو، صرف جاہدو نہیں ہے کہ جہاد کرو، وجاہدو فی سبیلہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، خدا کا خوف کرو، خدا کا لحاظ کرو، خدا سے ڈرو، اس سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرو، اور جہاد کرو تو اسی کی راہ میں جہاد کرو. یہ اسی راہ کا روشن ہونا ضروری ہے کہ کوئی قدم اٹھایا تو کس کی راہ میں اٹھایا، تلوار اٹھائی تو کس کی راہ میں اٹھائی، جہاد کیا تو کس کی راہ میں جہاد کیا، کس کی خاطر سے جہاد کیا. کوئی ایک کلمہ بھی زبان سے نکالا تو کس کی خاطر سے نکالا، اپنی داد طلبی کے لیے، واہ واہ سبحان اللہ کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیا اچھی خطابت ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیا اچھا لہجہ ہے، اس کے لیے تو پھر دنیا داد دے دے گی اور سے جو چاہا تھا مل گیا، اور کیا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ داغ کی نیت سے کہا تھا، داغ مل گئی، اب کیا چاہیے. گفتگو جو ہے آپ حضرات کے سامنے آسانی سے زیادہ مقالی بات کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ اصول ہوگا. بھائی تم نے ماشاءاللہ بہت کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، اسلام پر لکھی، اچھا کس نیت سے لکھی تھی؟ میری محبت میں لکھی. معاصرین میں جو ہمارے زمانے کے اور لوگ ہیں ان میں میرا علمی مرتبہ بلند ہو جائے، تو کہا وہ بلند ہو گیا تھا. سب تمہیں کہتے تھے بڑے مصنف ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ اتنی کتابیں لکھی، تو جس نیت سے تم نے لکھی تھی وہ چیز پوری ہو گئی. اب ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جنت کس چیز کے بدلے میں چاہتے ہیں؟ واضح ہو رہی ہے بات. یہ عالم سے لے کے عامی تک ہر ایک کے لیے ہے پیغام. ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم امام باڑے بنا رہے ہیں، امام بارگاہیں بنا رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں. رضا حق، رضا مولا، بس کوئی چیز کہیں. میں کسی کی نیت پہ شک و شبہ نہیں کر رہا ہوں، ایک بات عرض کر رہا ہوں. ہاتھ پڑ رہا ہے سینے پر کس لیے؟ جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ کس لیے؟ دل میں اگر حب خدا، حب رسول، حب اہل بیت ہے اور عمل کرنے کی غرض و غایت اور نیت بھی انہی کی رضا ہے، کہیں کوئی چیز درمیان میں نہ ہے، شہرت، عزت، پیسہ، ہدیہ، کوئی چیز درمیان میں نہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم حسین کے نوکر ہو جاؤ گے تو وہ سخی آقا اپنے نوکر کو بھوکا نہیں سونے دے گا، لیکن تم پہلے ہی سے لقمے پہ نظر رکھو، مولا کی مرضی پہ نظر نہ رکھو، یہ شایان شان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اب ایک مطلب اور ہے، اسی دن میں عرض کر دوں تاکہ گفتگو کسی حد تک مکمل ہو جائے، اور وہ یہ کہ وجاہدوا فی سبیل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے جہاد ہوئے ہیں، عرصے میں 10 برس میں، یہ 84 جنگوں میں 10 برس میں سن کے آدمی غیر مسلم نیا اسٹوڈنٹ خود اپنے بچے 84 جنگیں
84 wars. ارے اتنی جنگیں 10 برس میں رسول نے لڑی. اچھا دیکھو کس شان سے لڑی. 84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں. 9 یوں دکھا رہا ہوں آپ کو, پوری 10 نہیں, 9 جس میں خون بہا ہے. باقی سب جنگیں حضور کے یا رعب سے طے ہو گئیں یا حکمت سے. حکمت, ہیبت, رعب, دبدبہ. پہنچ گئے رسول, جنگ سر ہو گئی. پہنچ گئے رسول, جنگ سر ہو. یہ تو رسول تھے, یہ تو رسول تھے. اچھا یہ جو 9 جنگیں جو اس میں خون ریزی ہوئی, اس میں بھی پوری 10 نہیں 9 جس میں خون بہا ہے. باقی سب جنگیں حضور کے یا رعب سے طے ہو گئیں یا حکمت سے. حکمت, ہیبت, رعب, دبدبہ. پہنچ گئے رسول, جنگ سر ہو گئی. پہنچ گئے رسول, جنگ سر ہو. یہ تو رسول تھے, یہ تو رسول تھے. اچھا یہ جو 9 جنگیں جو اس میں خون ریزی ہوئی, اس میں بھی کتنی خون ریزی ہوئی. آج کل چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو جاتی ہیں ملکوں میں تو کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. 9 جنگوں میں جن میں خون ریزی ہوئی, جانبین سے, طرفین سے, مسلمانوں میں سے شہید ہونے والے اور غیر مسلم جنگجوؤں میں سے قتل ہونے والے, سب کی کل تعداد ملا کر سب سے صحیح قول میرے نزدیک ہے کہ 400 سے بھی کم لوگ قتل ہوئے. 400, صرف 400. اور جن لوگوں نے بڑھا چڑھا کے بہت ہی مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے, ان کی روایتیں تسلیم کر لی جائیں تو 1400. یعنی پورے اسلامی صدر اسلام میں رسول کے عہد میں جتنی جنگیں ہوئیں, اگر وہی اقوال مان لیے جائیں جو دشمنوں نے, درباری مورخوں نے مبالغہ آمیز انداز سے لکھے ہیں, تو 1400 کل 1484 جنگوں میں. کیا شان کی جہاد تھی. جب اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے اور معصوم کی رہبری میں ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں کم سے کم خون ریزی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ صلح اور عافیت کی باتیں ہوتی ہیں. بس یہ ایک چند باتیں عرض کرنی تھی تاکہ بچوں کے اور نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے ذہن میں رہیں. اب ایک بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بھی مکمل ہو جائے. اس آیت میں وسیلے کا ذکر ہے, ذریعے کا ذکر ہے, اور جہاد بھی ہے تو جہاد فی سبیلہ کا ذکر ہے. درمیان میں امتحان کی بات آ گئی, اور امتحان ہر ممتحن کو دے دیتے ہیں, ہے نا. کاپی لکھی اور دے دی, جمع کرا دی. کہیں تو جمع کرانی ہوتی ہے نا. کیا اچھا شعر کہا ہے ایک عربی کے شاعر نے. ایک بہت بزرگ مرتبہ شاعر تھے, نجف اشرف میں رہتے تھے. انہوں نے لکھا ہے, سودت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر هو کہفی من نوب الدنیا وشفیعی فی یوم المحشر. میں نے اپنی کاپی کالی کر ڈالی, نام اعمال سیاہ کر کے, اور اپنا معاملہ حیدر کے سپرد کر دیا. دنیا کے مکروہات میں مبتلا رہو اور بس علی علی کرتے رہو, نجات ہو جائے گی. یہ مفہوم نہیں ہے اس شعر میں. جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو صفحہ سیاہ ہوتا ہے نا, یہ کنایا ہے, یہ ایک محاورہ ہے, سمجھو. جب آپ لکھتے ہیں تو سفید صفحہ سیاہ ہو جاتا ہے, اس پہ تحریر آتی ہے. آپ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے.
آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، اس میں کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، سب کچھ ہے، یہ کرنے کے بعد پھر کافی کس کے سپرد کریں؟ یہ بھی توسل ہے، یہ بھی توسل ہے۔ کیا توسل ہے؟ انہی سے دین لیں، عمل کر کے انہی کے سپرد کر دیں۔ آقا نماز کیسے پڑھیں ان سے پوچھئے، روزہ کیسے رکھیں ان سے پوچھئے، حج کیسے کریں ان سے پوچھئے، زکوٰۃ کیسے دیں ان سے پوچھئے، زندگی کیسے بسر کریں ان سے پوچھئے، شریعت و طریقت ان سے پوچھئے، پھر عمل کیجئے، پھر نامہ اعمال انہی کے سپرد کیجئے۔ آقا جتنا ہو سکتا تھا ہوا، اب جو نہیں ہو سکتا آپ کی شفاعت کا سہارا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یہی وہ راہ ہے، ہوا کہفی من نوب الدنیا، دنیا کی تمام مصیبتوں سے پناہ گاہ بھی علی کی ذات ہے۔ وہ شفیعی فی یوم المحشر، اور روز محشر بھی وہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام۔ اب اس سے زیادہ طاقت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ وقت میں بن جائے گی۔ یہ دیکھیے ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد ہو، ایک جملے میں ایک بہت بڑی بحث سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت اس سے زیادہ بن جائے گی۔ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، نہ زمین کی خاطر، نہ خزانے کی خاطر، نہ اقتدار کی خاطر۔ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ جہاد اسلام میں اللہ کی خاطر ہے، اقتدار کی خاطر نہیں، اتنی ہی سی بات سمجھ میں آ گئی نا، تو حسین کا جہاد سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کئی دنوں تک یہی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ تو جہاد اللہ کی راہ میں کرنا ہے نا، اقتدار کی راہ میں نہیں۔ یہ تفسیر ہرگز نہ کرنا کہ حسین اقتدار قائم کرنے کے لیے اقتدار کی خاطر نکلے تھے، اقتدار کی خاطر نہیں، آقا حسین خدا کی خاطر نکلے تھے، آقا حسین خدا کی خاطر نکلے تھے۔ بس ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ رسول اللہ سے جب رخصت ہوئے تھے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حسین جاؤ عراق جاؤ، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مرضی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں دیکھے، اللہ تمہیں اپنی راہ میں قتیل دیکھے۔ اور صرف یہی جملہ نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ رسول زادیوں کو اپنی راہ میں اسیر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ آپ کی گریہ کرنے کے لیے تو بس اشارے کافی ہوتے ہیں۔ یہ ایام وہ ہیں کہ جو یاد حضرت سید سجاد کے لیے مخصوص ہیں، اور حضرت سید سجاد جتنے عرصے بھی زندہ رہے بعد کربلا گریہ فرماتے رہے۔ کھانا سامنے آتا تھا، کھانا دیکھ کے گریہ کرتے تھے، پانی سامنے آتا تھا پینے کے لیے تو گریہ کرتے تھے، سامنے کہ پانی لاتے تھے اتنا گریہ کرتے تھے کہ وہ پانی آب مضاف ہو جاتا تھا، وہ پانی پھر بہا دیا جاتا تھا، دوسرا پانی لایا جاتا تھا تاکہ آپ وضو کر سکیں۔ اور آپ کے چاہنے والوں نے، بعض روایتوں میں آپ کے کسی غلام نے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے ایک صحابی نے نہایت دل سوزی سے
دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہا آقا فرزند رسول آپ آل رسول ہیں، ارے اللہ کی راہ میں جان دے دینا تو آپ کے خاندان کی روایت ہے، یہ تو ٹریڈیشن ہے نا آپ کی، اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ زخم کھل گئے ہوں، ارے تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہماری روایت ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا۔ بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں جانا، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں زیادہ دیر تک مسائل گزارش نہیں کر سکوں گا، دو باتوں کی طرف اشارہ کروں۔ ایک تو یہ غم تھا جو آقا کو ہمیشہ رہا، اور اسی لیے سب سے زیادہ چونکہ بے پردگی اور سب سے زیادہ اہانت شام میں ہوئی تھی۔ معلوم ہے شام میں کیا ہوا تھا؟ شام کے بعض محلوں میں عیسائی رہتے تھے، شام کے بعض محلوں میں یہ مشرکین بھی رہتے تھے۔ جب قافلہ گیا ہے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ ان محلوں میں پھرایا گیا، اور منادی ندا کرتا جاتا تھا کہ یہ اسی گھرانے کے لوگ ہیں، انہیں ہم اسیر کر کے لائیں جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، آج تم ان سے انتقام لے لو۔ اور کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے زمین سے پتھر اٹھا کے سید سجاد، کسی نے سید سجاد کو نشانہ بنایا، کسی نے بیویوں کو نشانہ بنایا۔ یہی سبب ہے کہ جناب سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی تھی، فرماتے تھے الشام الشام الشام، اجرکم علی اللہ۔ یہ ایک مصیبت جو آقا کبھی نہیں بھولے، اور دوسری مصیبت وہ ہے کہ جسے آپ نے اپنی آخری سانس تک یاد رکھا، جب زہر کا اثر جسم مبارک میں پھیل گیا تو آپ نے جناب امام باقر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے بیٹے جناب زید سے فرمایا، اور بچوں سے، اللہ کے لوگوں سے کہا بیٹا مجھے ایک تخت تھا، تخت پر بستر تھا، آپ اس پر آرام فرما رہے تھے، آپ نے کہا بیٹا ہمیں بستر سے اتار کے زمین پر لٹا دو۔ زمین پر بھی فرش تھا، جیسے دری چاندنی ہوتی ہے، حصیر چٹائی ہوتی ہے، فرش تھا۔ پہلے تو بچوں نے کہا بابا بہت کمزور ہے جسم آپ کا، پورے بدن میں زہر کا اثر ہے، بہت کمزور ہے، زمین پر اذیت ہوگی۔ آپ نے اصرار فرمایا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، مجھے بستر سے اتار کے زمین پہ لٹا دو۔ جب بستر سے اتار کے زمین پر لٹانے لگے تو کہا یہ چٹائی، یہ دری، یہ در، یہ چادر، یہ ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹاؤ۔ اب سب بتاتے بابا یہ کیسی وصیت ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، مجھے بابا کا چہرہ یاد ہے، وہ نواسہ رسول، وہ سبط رسول، وہ فرزند رسول، وہ حسین ابن علی، کربلا میں گرم ریتی پر اس کا رخسارہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میرا رخسار بھی خاک پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو نیست و نابود فرما، ظالم کو نیست و نابود فرما۔
پروردگار اس دنیا میں امن اور عافیت کا اہتمام فرما۔ پروردگار ہمارا معاشرہ نادان ہے، بہت سی حقیقتوں سے ناواقف ہے، ہم بہت سی حقیقتوں سے جاہل ہیں۔ پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے، مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی خامنئی صاحب کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد اسحاق فیاض کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام علماء مراجع دین کی حفاظت فرما۔ معبود پروردگار ہمارے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ متوجہ صاحب